طرح پھر اس سے کرنے کا ہے وجود اسلام کی کسی اور حالت میں مت مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فکر دنیا نہ کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم جہنم کے کنارے کے قریب کھڑے تھے اس نے تمہیں بچایا ہی نہیں کرके تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر عذاب جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ الکریم۔ میرے والد والاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اصلی سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر اے غفور رحیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کرنے کے بعد سامعین کے سننے کے بعد خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مہندی مسجد والوں آج جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع ہم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے اے مسلمانوں تم میں سے وہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، یہ مہمان مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ کتنا خوبصورت ہے محمد مسجد والوں، حدیث نبی میں خوبصورت بات یاد آئی کہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ ایک شخص کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، اس نے زندگی میں کبھی اچھا کام نہیں کیا، اس نے زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے میں خوش ہو جاؤں، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا میرے نبی نے فرمایا کہ خوبصورت حسین چہرے والا ایک شخص اس جہنمی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا یا مہربانی کر اسے جہنم میں نہ جانے دے، اس نے میرا بڑا احترام کیا، اس نے میری بڑی عزت کی، اللہ مہربانی کر اسے نہ جانے دے۔ اللہ کہے گا اچھا اے خوبصورت چہرے والے میں تیری سفارش قبول کر کے اس جہنمی کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور اسے فرشتوں لے جاؤ، کیونکہ اس شخص نے اس کی سفارش کی ہے، اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ ہمیں مسیح معلوم جب وہ جنتی جنت کی طرف جانے لگے گا وہ شخص سے پوچھے گا، اس حسین چہرے والے سے پوچھے گا کہ اے حسین چہرے والے میں نے تجھے کبھی دیکھا نہیں، میں تجھے جانتا ہی نہیں، تو نے آج میری کیوں سفارش کی؟ تو نے اللہ سے کہا نا یہ میرا دوست ہے، میرے سے محبت کرتا ہے، میرے سے پیار کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے، تو یار تو مجھے دنیا میں کبھی ملا ہی نہیں، کبھی میری تیری ملاقات ہی نہیں ہوئی، آج تو نے میری سفارش کیوں کر دی؟ سنو مہدی مسجد والوں، وہ حسین چہرے والا کہے گا کہ اے جہنم میں جانے والے تو میرا دوست ہے، میں کوئی عام شخص نہیں، میں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہوں، اللہ نے مجھے حسین شکل دے کر تیری سفارش کے لیے بھیجا ہے، زندگی میں تو میرا
جتنے گن کر ہمیں سانس دیے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے سانس اللہ نے کتنے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک گنتی کا ایک ایک سانس دے رکھا ہے، ورنہ یہ نہ سمجھو کہ ہوا چل رہی ہے تو بس مجھے اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، میں اس سانس سے ہوا لیتا رہوں گا، میری زندگی چلتی رہے گی، اور مجھے پیاس لگے گی میں پیاسا مرنے لگوں گا۔ اللہ نے دریا کا پانی دے رکھا ہے، میں پانی پی لوں گا، میری زندگی بچ جائے گی۔ میں نے فلانا بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھا لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید تیری زندگی ہوا کے ذریعے چل رہی ہے، یہ تو سمجھتا ہے کہ تیری زندگی شاید پانی کے ذریعے چل رہی ہے۔ نہیں محمدی مسجد والو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کائنات کی ہر چیز کو کمپلیٹ بنایا، میں نے زمین کو مکمل بنایا، میں نے آسمان کو مکمل بنایا۔ اب میں نے جتنی زمین بنا لی، اب اتنی زمین کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ میں نے جتنا آسمان بنا دیا، اب کوئی اور آسمان بنا ہی نہیں سکتا۔ جتنے میں نے ستارے بنائے، اب کوئی ستارے بنا نہیں سکتا۔ میں نے جو چاند سورج بنایا، اب دنیا میں کوئی اور چاند اور سورج بنا ہی نہیں سکتا۔ میں نے دنیا کائنات کی ہر چیز کو مکمل بنایا، مکمل بنا کے اے انسان میں نے تیری ذات کو مکمل بنایا، تیری آنکھیں بنا کر تیری آنکھوں میں نور دے دیا، میں نے تیرا دماغ بنا کر تیرے دماغ میں ذہانت ڈال دی، میں نے تیرا کان بنا کر تیرے کان کی سماعت بنا دی، میں نے تجھے زبان دے کر تجھے آواز عطا کر دی، میں نے تجھے ہاتھ دے کر اس میں طاقت دے دی، میں نے تجھے پاؤں عطا کر کے میں نے تجھے طاقت دے دی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مکمل بنایا، اب تیری آنکھیں بدل نہیں سکتی۔ تو اپنی آنکھوں کو جب تبدیل کرنا چاہے تو سمجھے کہ میں اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پہ لگا دوں، نہیں لگا سکتے ہو۔ اپنی آنکھ ناک کو کاٹ کر اگر کہو کہ سینے پہ لگا لیں، نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر اپنے ہونٹوں کو کاٹ کر کہو ہم پیچھے لگا لیں، آواز آ جائے، نہیں آئے گی۔ اگر اپنے کانوں کو کاٹ کر ہاتھوں پہ لگا لو اور کہو آواز آ جائے، آواز نہیں آ سکتی۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تم میرے بنائے ہوئے چہرے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح تو قیامت نہ میرا قرآن تبدیل کر سکتا ہے، نہ میرے نبی کی نبوت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ نبی کے پاس آیا، اللہ کے رسول مجھے آپ کے بغیر چین نہیں ملتا، مجھے آپ کے بغیر سکون نہیں ملتا، میں جب تک آپ کی زیارت نہ کروں مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ کے رسول تڑپتا رہتا ہوں کہ کب صبح ہوگی میں جا کر نبی کے چہرے کی زیارت کروں۔ محمدی مسجد والو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر میرے نبی کو اتنا حسین بنایا، سارے نبیوں کا نبی بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کو آسمانوں کا نبی بنایا، اللہ نے میرے نبی کو زمینوں کا نبی بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی خدائی رکھی وہیں وہیں میرے محمد کی مصطفیٰ رکھی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کا رتبہ اتنا بلند بنایا، ہر نبی وقت کا نبی بن کر آیا، میں نے آپ کو ہر وقت کا نبی بنایا۔ اللہ نے میرے نبی کا نام رکھ کر کہا اے میرے محبوب میں نے صرف کسی نبی کا نام محمد نہیں رکھا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی آئے کسی کا نام بھی محمد نہیں رکھا، اللہ نے محمد کو چن کے رکھا۔ یاد رکھو محمدی مسجد والوں، میرے نبی کے دو نام ہیں، ایک محمد مصطفیٰ ہے، ایک احمد مصطفیٰ ہے، ایک احمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے دو نام رکھے، احمد مصطفیٰ کا کیا مطلب، محمد مصطفیٰ کا کیا مطلب؟ آؤ محمدی مسجد والوں، احمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو زمینوں سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے، اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو آسمانوں سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو ستاروں کائنات کی مخلوق سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سمندر جس کی تعریف کرے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کائنات کے اندر جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ خدا کائنات کے اندر جب سب سے زیادہ جس کی تعریف کرے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کا ٹولہ آتا ہے، اس صحابی آگے دور سے سفر کر کے آتے ہیں، حضور کریم فرماتے ہیں بلال انہیں لے جاؤ، انہیں لے جا کر کھانا کھلاؤ، انہیں لے جا کر پانی پلاؤ، انہیں جا کر بسترے میں ذرا تھوڑی دیر سلا دو، کیونکہ یہ تھکے ہوئے آئے ہیں، یہ بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ وہ قافلہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں کہیں نہ بھیجیے، ہم آپ سے قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کریم نے فرمایا اے میرے صحابیوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بھوک کی انتہا نہیں ہے، ہمیں پیاس کی کوئی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے ہم تھکے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ٹھیک ہے ہمیں پیاس لگی ہے، لیکن رب العالمین کی قسم ہے جب ہم مسجد نبی میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کی زیارت کی، خدا کی قسم ہماری بھوک بھی ختم ہو گئی، ہماری پیاس بھی ختم ہو سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کے چہرے پہ کتنا سکون رکھا۔ رسول اللہ یہ بتائیں اللہ نے آپ کو کیسا نبی بنایا ہے؟ مہدی مسیح والو میرے نبی نے کہا کہ صحابیو اللہ نے مجھے ساری کائنات کے اندر نبی بنا کر کہا ہے کہ میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یا رسول اللہ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے اطمینان نہیں ملتا جب تک میں آپ کی زیارت نہ کروں۔ حضور کریم نے فرمایا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، آپ جنت کے اعلیٰ رتبے پہ ہوں گے، میں کسی چھوٹی جنت کے اندر ہوں گا، میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ حضور کریم نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس جنت میں میں جاؤں گا اس جنت میں اگر مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو پھر میرا دل جنت میں کیسے لگے گا؟ آپ کے بغیر تو مجھے جنت میں سکون کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بغیر تو مجھے جنت میں اطمینان کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے نبی سے کہہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ زندگی کے جمعۃ الوداع پڑھنے والوں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، اور مسلمان نہیں ہوا تو اسے بھیجا گیا کہ جاؤ نبی کو سمجھاؤ کہ کسی طریقے سے یہ دین چھوڑ دے، یہ شریعت کی بات کرنا چھوڑ دے، نظام کی بات کرنا چھوڑ دے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی تھی، انہوں نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں اور اپنی بیٹی کے ذریعے نبی کو سمجھاتا ہوں۔ ابو سفیان آیا، اپنی بیٹی کے گھر آیا، اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمدی مسجد والوں جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں وہ آج اس بات خوبصورت بات آپ کے ذہن میں ڈال دیں۔ فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ ابو سفیان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے اندر دربار
سامنے چرپائی پڑی ہوئی ہے، اس پہ بسترا بچھا ہوا ہے، اور بیوی حضور کریم کی زوجہ محترمہ ام حبیب نے کہا اے ابا ٹھہر جاؤ، میں آپ کو اندر بلاتی ہوں۔ ابو سفیان سے پہلے ام حبیبہ نے بسترا لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، اندر آ کر کہنے لگا بیٹی کیا یہ بسترا مہمان آتے بسترا بچھایا جاتا ہے، بسترا لپیٹا نہیں جاتا، آپ نے میرے آنے پہ بسترا کیوں لپیٹ دیا؟ کیا یہ بسترا اس قابل نہیں کہ میں اس پہ بیٹھ سکوں؟ فرمایا نہیں ابا جی ایسی بات نہیں ہے، بسترا میرے رسول اللہ کا بسترا ہے، یہ بسترا میرے نبی کا بسترا ہے، اس بسترے پہ کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ ابا تو ناپاک ہے اور ناپاک شخص قیامت تک میرے نبی کے بسترے پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اے ام حبیبہ تو نے بتا دیا نبی کا بسترا بھی پاک ہے، نبی کا مصلی بھی پاک ہے، نبی کا منبر بھی پاک ہے، نبی کے صحابہ بھی پاک ہے، نبی سے پیار کرنے والے بھی پاک ہے، نبی کی محبت میں رونے والے بھی پاک ہے۔ محمدی مسجد والوں نبی سے سارے خدا کو پیار کرنے والوں کو بھی خدا نے پاک بنا دیا۔ مکہ فتح 10,000 صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے دوران محمدی مسجد والوں کوئی غرور نہیں کیا، کوئی تکبر نہیں کیا، آرام سے سر جھکا رکھا ہے، سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور کریم نے اسی دوران کہا کہ اے بلال، کہاں ہے بلال؟ جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور کریم نے فرمایا بلال آج یوں کرنا، آج اس خانے کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اس خانے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے دے۔ سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ کالے بلال کو نبی حکم دے رہے ہیں کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، مکہ فتح ہو گیا محمدی مسجد والوں، اور فتح کے موقع پر میرے نبی نے غلام کو جو رتبہ دیا، کالے بلال کو جو رتبہ دیا، کالے بلال کی جو اہمیت بڑھائی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال چل جا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے دے۔ محمدی مسجد والوں اللہ کا نبی ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ فتح مکہ کے دوران میرے نبی نے انسانیت کو کیا درس دیا ہے؟ نیو ورلڈ آرڈر کے چکر میں پڑنے والوں، دنیا کے کافروں کے نظام کے چکر میں پڑنے والوں، آؤ ذرا میرے نبی کا نظام پڑھو، میرے نبی کا کردار پڑھو، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے اللہ کے نبی نے انسانیت کا مقام کتنا اونچا رکھا۔ ہاں بلال جی جایا کعبے کی چھت کے ساتھ کھڑا ہو کے اذان دے، میں محمد تیری اذان سننا چاہتا ہوں، آج میں محمد کریم کعبے میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے، اے حاجیوں، اے حج کرنے والوں، اے کعبے کا نماز کرنے والوں، اے دنیا کے نظام سے متاثر ہونے والوں، اے دنیا کے کافروں کے نظام سے متاثر ہونے والوں، آؤ میرے نبی نے کیا خوبصورت اقتدام دیا ہے، بڑا غور سے دیکھو محمدی مسجد والوں، اوپر کالا بلال کھڑا ہے، نیچے کالا پتھر پڑا ہے،
کرنا تھا، سارے صحابہ کی چیخیں نکلی، سارے صحابہ حیران رہ گئے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بلال کیا بات ہے بتاؤ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ چھت پہ کھڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا بلال بات کر، کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ اب سنو، بلال نے کیا خوبصورت سوال کیا اور میرے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ یہ جواب سنا کر آپ کا ایمان تازہ کرا۔ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ، اگر میں مدینے میں ہوتا تو کعبہ کی طرف کر کے آزان دیتا، میں کہیں بھی ملک میں ہوتا تو کعبہ کی طرف کر کے آزان دیتا، میں کعبے میں ہوتا تو کعبے کی طرف کر کے آزان دیتا، لیکن یا رسول اللہ آج کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بتائے کہ میں منہ کدھر کر کے آزان، میں منہ کدھر کر کے آزان، کیونکہ کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے۔ حضور کریم نے فرمایا بلال یہ ٹھیک ہے، تو مکہ میں ہوتا تو کعبہ کی طرف کرتا، مدینے میں ہوتا تو کعبہ کی طرف کرتا، اگر آج کعبہ تیرے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے محمد کریم کھڑے ہیں، مجھ کو محمد کریم کی طرف منہ کر کے آزان دے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بن سام ہمدی مسجد والوں آؤ، آج میں آپ کو نبی پاک کی عائشہ صدیقہ کی خوبصورت باتیں کون عائشہ، کون عائشہ صدیقہ؟ مہندی مسجد والوں کائنات کی پہلی حافظ قرآن حضرت عائشہ صدیقہ تھی، 40,000 حدیثوں کی حافظہ تھی۔ ارے عائشہ وہ جس کے بسترے پہ اللہ کا قرآن اترتا تھا، ارے عائشہ وہ جس کے حجرے کو خدا نے قیامت تک روضہ رسول بنا دیا، ارے وہ عائشہ جس کو میرا نبی حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے، وہ عائشہ جسے میرے نبی پاک فرماتے تھے اے عائشہ میں تیرے سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور کریم جس کٹورے میں پانی پیتے تھے، عائشہ جس گلاس میں پانی پیتی تھی، حضور کریم دیکھتے تھے عائشہ کہاں پہ ہونٹ لگا رہی ہے، محمد کریم اسی جگہ ہونٹ لگا کے تعریف کیا کرتے تھے۔ اس عائشہ صدیقہ کے سامنے فرمایا منافقین کے گروہ انہی ہم عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا کہ ہم نبی پہ کوئی الزام لگا نہیں سکتے، نبی پاک کے خلاف تو ہم کوئی بات کر نہیں سکتے۔ نبی پاک نے جو دنیا کے کردار بتایا، حضور کریم نے جو بچیوں کا نظام بتایا، ہم بھی مسجد والوں آج ہمارا المیہ ہے، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے ہمارے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، ہمارے گھر یہ لڑکی پیدا کیوں ہو گئی۔ معاشرے کے اندر آج عورت کی عزت نہیں کی جاتی، آج معاشرے میں بچی کو زندہ جہیز میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس معاشرے میں مٹی میں دفن کیا جاتا تھا، آج کے معاشرے میں جہیز کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کے بکھیروں میں پڑ گئے، ہم نے اپنا نظام سسٹم خراب کر لیا، ہم نبی کے نظام سے دور ہو گئے، ہمارے دل میں بچیوں کا احترام ختم ہو گیا۔ حضور کریم کے پاس ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول میں نے آپ کو زندگی میں خوبصورت بات کرنی ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں غیر مسلم تھا، جب میں کافر تھا، میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں بہت بڑا تاجر ہوں، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے
تو زندہ دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہو اس کا نام رکھ لینا۔ اللہ کے رسول میں نے کیا کیا، میں اپنی بیوی کو ساری نصیحت کر کے چلا گیا، تجارت کے لیے سفر سے چلا گیا۔ جب 2 سال کے بعد واپس آیا، میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے باہر ایک خوبصورت سی بچی تھی، بہت پیاری سی بچی تھی۔ میں اس 2 سال 2.5 سال کی بچی سے بڑا دل خوش ہوا، اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میں نے اللہ کے رسول اسے سینے سے لگایا، اسے میں نے پیار کیا، اسے کندھے پہ اٹھا کے اندر لے گیا۔ میں نے بیوی سے کہا، اے بیوی یہ کتنی پیاری بچی ہے، محلے میں دیکھو کس کے ہاں یہ بچی پیدا ہوئی ہے، کتنی پیاری بچی ہے، ہمارے گھر کے باہر کھڑی تھی، میں اسے اندر لے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھ کتنی پیاری بچی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرا خامن آج خوش ہو رہا ہے، میں اسے بتا دیتی ہوں کہ یہ تیری ہی بیٹی ہے۔ 2 سال تو باہر رہا، ہاتھ میں بچی پیدا ہوئی، میں نے اس کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ آج آپ آ رہے تھے، میں نے بچی کو بلا لیا کہ بیٹی واپس آ، تیرا والد آ رہا ہے، اپنے والد کی زیارت کر لے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ صحابی پھر تو نے اپنی بچی سے پیار کیا؟ اللہ کے رسول پہلے تو میں نے بہت پیار کیا، پہلے تو میں نے بڑی محبت سے اسے پیش آیا، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بچی ہے، اللہ کے رسول میرا پیار اس سے بدل گیا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اس بچی کو پٹک کر نیچے دیکھا، میرے تو غصے کی انتہا ہو گئی۔ میں نے بیوی کو مارنا شروع کر دیا کہ تیرے بچی پیدا ہوئی اور تم نے اسے زندہ رکھا، تم نے اسے زندہ چونی کر گول کر دیا۔ اللہ کے رسول میں کندھے سے